اپنے چھوٹے بھائیوں کو بلکتے ہوئے دیکھتی ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ اس لڑکی نے فیصلہ کر دیا یہ جوانی میری کس دن کام آئے۔ ایک بوڑھا آدمی مزدور تھا، مزدوری نہیں چل رہی تھی، جب بوڑھا ہو گیا نا منڈی پہ جاتا تھا کوئی مزدوری نہیں لیتا، کوئی مزدوری پہ رکھنے کے تیار نہیں۔ 2-4-5 دن بیچارے صبح جاتا تھا شام خالی ہاتھ لوٹتا تھا، اور گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے، ایک جوان بیٹی تھی، باقی بچے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ تو بیوی پوچھتی تھی شام کو کیا ہوا، کچھ پیسے لائے؟ تو یہ بوڑھا آدمی رو کر کہتا بیوی میں کیا کروں، لگتا ہے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں منڈی پہ جاتا ہوں، لوگ آتے ہیں نوجوانوں کو لے کر چلے جاتے ہیں، مجھے کوئی نہیں پوچھتا۔ اب اس سے ادھار اس سے پہنچا لے کر گھر تو چل گیا، لیکن اب وہ بھی نوبت آ گئی کہ اب کوئی ادھار دینے کو تیار نہیں ہے، چولہا بند ہو گیا۔ اب بھائی بڑے لوگ بھوک برداشت کر لیں گے، چھوٹا چھوٹا بچہ بھوک برداشت نہیں کر سکے گا۔ میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، مزدوری نہیں مل رہی ہے، اور میرے رہتے ہوئے میرا بھائی بلک بلک کر مر جائے، بھوکا مر جائے، یہ میں برداشت نہیں کر سکوں گی، چاہے مجھے عزت بیچنی کیوں نہ پڑے، میں اپنی عزت بیچ کر اپنے گھر کی چولہا جلاؤں گا۔ نوجوانوں سنو، یہ لڑکی جب صبح ہوئی نا تو فریش ہو کر بناؤ سنگار کر کے اپنی ماں سے کہی کہ ماں اجازت دے دو ہم شام تک گھر لوٹیں گے۔ تو ماں پوچھتی ہے بیٹی تو کہاں جا رہی ہے؟ تو اپنی سہیلی کا نام لی کہ ایک سہیلی سے ملنے جا رہی ہوں، شام تک میں آ جاؤں گی۔ یہ لڑکی اپنے گھر سے نکلتی ہے اور قربان جاؤ منہیاری کے بازار پہنچتی ہے، اب بیچ چوراہے پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ کوئی نوجوان آئے گا، میرے حسن کو دیکھے گا، میری خوبصورتی کو دیکھے گا، میری جوانی کو دیکھے گا، ارے وہ گناہوں کا دعوت دے گا، اس سے میں پیسہ لوں گی، وہ گناہ کر لے، اس پیسے سے میں اپنے چھوٹے بھائیوں کا پیٹ پالوں گی۔ بوڑھے باپ کی بھوک، پیٹ کی بھوک کی آگ کو کا کدے بھجاؤں گی۔ اور قربان جاؤ یہ لڑکی اس چوراہے پہ، بازار کے چوراہے پہ صبح سے لے کر شام تک کھڑی رہی، لیکن کسی لڑکے نے، نوجوان نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ لڑکی مایوس ہو گئی، مایوس ہو کر دیکھا دن جب ڈوب گیا، گھر آئی۔ ماں باپ دونوں پریشان تھے کہ جوان بیٹی ہے گھر سے صبح گئی ابھی تک آئی نہیں ہے۔ جب لڑکی داخل ہوئی تو ماں گلے پکڑ کر رونا شروع کر دی، میرے کلیجے کا ٹکڑا تم کہاں چلی گئی؟ تو وہ لڑکی آنسو نہ پوچھ سکی، وہ لڑکی حقیقت بیان کرنے لگی، امی جان میں تو گناہ کرنے گئی تھی، پیسہ کمانے گئی تھی، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بازار کے چوراہے پر میں کھڑی رہی، لیکن امی جان کسی نوجوان نے، کسی مرد نے میری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تو اس کا باپ روتے ہوئے کہتا ہے بیٹی تمہیں کوئی نوجوان، کوئی مرد غلط نگاہ سے کیسے دیکھتا؟ تیرے باپ نے آج تک کسی غیر محرم عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ جب ہم نہیں دیکھے ہیں تو میری بیٹی کو کوئی غلط نگاہ سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے نوجوانوں اپنی نگاہوں کو پاک کرو۔ ایک بات یاد رکھو، تم پاک رہو گے انشاءاللہ جو بیوی ملے گی وہ پاک ملے گی۔ وہ کیا ملے گی؟ پاک رہو، اپنے دامن کو پاک رکھو، انشاءاللہ پاک عورت ملے گی اپنے نگاہوں کے۔ اور ایک بات سنو، زنا صرف جسم سے ملنے کو زنا نہیں کہتے ہیں، زنا اسے بھی کہتے ہیں، لیکن آنکھ کی بھی زنا ہے، نگاہوں کی بھی زنا ہے، اور زنا کا جو آغاز ہوتا ہے وہ نگاہوں سے ہوتا ہے، وہ آنکھوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ ہم کہتے ہیں نوجوانوں انشاءاللہ پاک دامن رہو، اپنے اندر میں استقلال پیدا کرو، اپنے اندر میں جذبہ پیدا کرو، اور انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے، انشاءاللہ آباد کرو گے؟ کرو گے؟ کتنے لوگ کرو گے؟ باپ کل مسجد میں جگہ نہیں ملے گی۔ کب پڑھو گے نماز؟ نماز کب پڑھو گے؟ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، نماز پڑھو اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، 2 قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے۔ کئے قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے؟ 2 قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے۔ ایک وہ جو پاگل ہو گیا ہو،
پاگل پر نماز نہیں ہے، جب تک وہ مینٹل ڈسٹرب رہے گا نماز معاف رہے گی، جیسے ہی مینٹل ٹھیک ہو گیا نماز پھر فرض ہو جائے گی۔ دوسرا وہ آدمی جو مر گیا ہو، مردے پر نماز، بولو بھائی مردے پر نماز، مردے پر نماز معاف ہے، مردے پر نماز نہیں ہے۔ یہ دو قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے، ایک پاگل ہو گیا اس کے اوپر نماز معاف ہے، ایک جو مر گیا اس کے اوپر نماز معاف ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے تو سمجھو یہ کون کیٹیگری میں ہو، تم پاگل ہو کہ مر گئے ہو؟ نماز کے بولو نا کاج আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। ہم اپنی ماں بہنوں کے لیے بھی تقریر کریں گے انشاءاللہ۔ تمہارے لیے چار باتیں ہیں میری ماں بہنوں، چار باتیں دنیا تے چاٹے کاج کرے نو جنتے راٹے دروازہ جٹے دروازہ چاہو جنتے داخل ہوئی جاؤ۔ چار کام انشاءاللہ میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ کتنے کام کرنا میری ماں بہنوں کو؟ چار کام، صرف چار کام۔ کس کو کرنا ہے؟ بولو بھائی، ماں بہن کو کرنا، تم کو نہیں کرنا ہے۔ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری ماں بہنوں کے لیے حکم ہے۔ اے ہوا کی بیٹیوں، دنیا میں چار کام کر لو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو۔